बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 19 रबीउस्सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश बहुत अहम मालूमात आई हैं व्यूवर्स। बहुत मुश्किलात इन इलाकों में शुरू होने जा रही हैं, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी मालूमात आपको समझ में आ सके, ताकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुदा न खास्ता अगर कभी बंद हो जाएं तो आपको क्या अमल इख्तियार करना है, ये तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। वीवर्स, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं आपसे तमाम अहम तफसीलात शेयर करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद दुश्मन ममालिक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करने की जानिब जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर्स पर जो हालात पैदा हुए हैं वो इसी की कड़ी हैं। इस बारे में वो तमाम भाई जो मेरा चैनल देखते हैं उसमें वाज़ेह तौर पर मैं आपको पहले ही ये इतला देता आ रहा हूँ, ताकि वो तमाम पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी अफराद जो कि मुख्तलिफ ममालिक में रोज़गार के लिए मौजूद हैं, अपने मुल्कों के हालात के बारे में इतलात इनको मिलती रहें, ताकि फ़्लाइट ऑपरेशन या दीगर इश्यूज़ के बारे में बर वक्त इन्हें इतला मिलती रहे। जिनका वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा या उम्रा वीज़े के लिहाज से आने का प्लान है वो भी मुकम्मल बेहतर अंदाज में मनसूबाबंदी कर सकें। इस चैनल के ज़रिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक को मिलजुल कर टेबल टॉक के ज़रिए मामलात को हल करने की जानिब लेकर जाए, ना कि जंग के दहाने पर ये ममालिक पहुँच जाएँ जिससे अवाम का बहुत नुकसान होगा। नई तफसीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में झड़पों में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है। जो लोग मेरे चैनल को बाकायदगी से देखते हैं इन्हें याद होगा कि मैंने तफसीलात शेयर की थी कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इन इलाकों में उलझा कर भारत की तरफ से किसी भी बड़ी कार्रवाई का अंदेशा पैदा हो गया है। नई इतलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय अफवाज और नेशनल सिक्योरिटी को जंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वीवर्स, फिर से बताता चलूं कि इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन अफवाज और नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मुनासिब टाइम पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस खबर के बाद सियालकोट बॉर्डर पर जंगी महाज संभाल लिया गया है। इस दौरान भारतीय और अफगान वज़रा का एक डिफेंस पैक्ट भी सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया ने बाकायदा ये तय किया है कि अगर इंडिया पर हमला होगा तो अफगानिस्तान पर हमला समझा जाएगा, इसी तरह से अफगानिस्तान पर हमला इंडिया पर हमला समझा जाएगा। वीवर्स, आपको याद होगा मैं पिछले कई दिनों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर भरपूर साजिश में मसरूफ है। इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर के दोनों इतराफ दुश्मन का इत्तेहाद, कोई नई डेवलपमेंट जो भी हो रही है, पाकिस्तान हर दुश्मन और दुश्मन के इत्तेहादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंडिया डायरेक्टली अब हमला पाकिस्तान पर करने की बजाय अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा, मगर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि हर सूरत में मुकम्मल कार्रवाई हर उस ज़मीन के खिलाफ की जाएगी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहां से फायर आएगा। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान है। दोनों मुल्क मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान पाकिस्तान के 3 शहरों में हालात कशीदा हैं, जिन्हें फ़िलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी शेयर नहीं किया जा रहा। इस सिचुएशन में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रह गई है। अहम मुकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा कि हर उस सरजमीन पर हम हमला करेंगे जो कि दुश्मन के कंट्रोल में होगी और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। पाक फौज का मजीद कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मजीद हमले भी करेंगे। इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आला क़यादत और इसके नीचे जो भी बकिया क़यादत थी वो हलाक हो चुकी है। मजीद इतलात के मुताबिक काबुल के अलावा पख्तिया के इलाके में भी हमले किए गए हैं, जहां पर बाकायदा दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप थे, उन्हें भी तबाह किया गया है।
پاکستان نے کہا کہ اپنی افواج اور پاکستانی شہریوں کے خون کا بدلہ مکمل لیا جائے گا، کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اجے دیول نے فروری 2025 سے اگست 2025 تک افغانستان کے بے شمار خفیہ وزٹ کیے ہیں۔ ان خفیہ دوروں میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کہا گیا ہے اور اس فیور میں افغانستان کو بھاری فنڈنگ دی جاتی رہی ہے۔ ویورز انٹیلیجنس آن لائن نیوز پیپر نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اجے دیول نے اپنے تمام خفیہ دوروں میں طالبان حکومت سے پاکستان پر حملوں کے لیے مدد کی درخواست کی ہے اور افغان حکام کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگی حکمت عملی میں انڈیا کا ساتھ دیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ افغانستان میں ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے انڈیا نے بہت زیادہ فنڈنگ افغان حکومت کو دی ہے، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہر صورت میں وطن عزیز کا آخری حد تک دفاع کرے گا، چاہے انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ متحدہ عرب امارات میں سفر کرنے والوں کے لیے تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت شہریت، کسٹم و بارڈر سیکورٹی نے نئے سفر کے قوانین جاری کیے تاکہ مسافروں کو مکمل آگاہی ہو اور کسی کو ایئرپورٹ پر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نئے پالیسی کے اہم نکات کے مطابق مسافر کے لیے ضروری ہے کہ نقد رقم یا قیمتی اشیاء کی اطلاع پہلے دی جائے۔ اگر آپ کے پاس 60,000 درہم یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی ہے، سونا، زیورات یا قیمتی پتھر ہیں، تو متعلقہ اداروں کے اس تمام سیٹ اپ پر آبجیکشن کرنے سے پہلے ہی تمام تر تفصیلات انہیں پہلے سے بتائی جائیں۔ نہ بتانے کی صورت میں رقم بھی ضبط ہو جائے گی اور تمام قیمتی سامان بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ تحفے تحائف کی حد بھی نئی تفصیلات کے لحاظ سے شیئر کی گئی ہے۔ اب آپ صرف 3,000 درہم مالیت تک کے ذاتی تحفے یا سامان لا سکتے ہیں۔ یہ سامان تجارتی یا بڑی مقدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار آنے جانے والے یا کاروباری افراد اس رعایت کے اہل نہیں ہوں گے۔ بہت سارے کھیپیے ویورز اس لحاظ سے پہلے کام کرتے تھے، اب ان تمام کا سیٹ اپ ٹھپ ہو گیا ہے۔ سگریٹ اور تمباکو پر بھی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ صرف 200 سگریٹس یا اتنی ہی مقدار میں شیشہ یا پائپ تمباکو کی اجازت ہوگی۔ زیادہ لانے والوں پر اب کسٹم ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ مکمل طور پر ممنوع اشیاء کی فہرست یہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہر قسم کی منشیات ممنوع ہے، جوئے کے آلات ممنوع ہیں، جعلی کرنسی، ہاتھی دانت، تابکاری یا جوہری مواد، نیلے یا سرخ بیم لیزر پینٹس، اخلاقیات یا مذہبی اقدار کے خلاف مواد، سپاری یا پان کے پتے۔ کچھ چیزوں کے لیے پیش کی اجازت ضروری ہوگی اگر آپ لانا چاہتے ہیں، تو ان میں زندہ جانور شامل ہیں، پودے یا کھاد ہے، دوائیں یا میڈیکل ڈیوائسز ہیں، اسلحہ یا پٹاخے، الکوہل یا کاسمیٹکس، خام ہیرے۔ ان تمام سیٹ اپ کے ذریعے متعلقہ ادارے، وزارت صحت، ماحولیات، دفاع، داخلہ، دبئی پولیس، DDRA یا UAE کمبرلی آفس سے اجازت نامہ لازمی لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، ایئرپورٹ پر معمولی غلطی بھی بھاری جرمانے یا سفر پر پابندی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ یہ خبر لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مشکل میں نہ پڑے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت کے مختلف علاقوں میں جمعے سے ہفتے تک بارش کا اعلان جاری کیا ہے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جازان، عسیر، البحہ، مکہ المکرمہ اور نجران ریجن بارش کی زد میں رہیں گے۔ ان ریجن کے کچھ حصوں میں تیز ہوائیں، ژالہ باری کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کی بہت امید ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے اس تمام صورتحال کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سرکاری چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اعلان کردہ شہری دفاع کی ہدایت پر لازمی عمل کریں۔ عوامی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر گورنر عسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال نے کافی لاؤنج بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ گورنریٹ کی تفتیشی ٹیموں نے علاقے میں قائم بعض کافی لاؤنج میں عوامی اخلاق کے ضوابط کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی تھیں، جس کی رپورٹ موصول ہونے پر گورنر عسیر ریجن نے فوری طور پر سخت ایکشن لیتے ہوئے لاؤنج سیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس بارے میں گورنریٹ نے کہا کہ ضوابط کی خلاف ورزی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔
عوامی ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کا لازمی سامنا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں ریاض سیزن کا باقاعدہ طور پر بہترین انداز میں آغاز ہو گیا ہے۔ ریاض ایک بار پھر دنیا کا دل بن گیا ہے۔ ریاض سیزن 2025 کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ ایسی رنگین اور دلکش پریڈ کے دیکھنے والے بھی دھنگ رہ گئے۔ ارینا کنگڈم سے شروع ہونے والی یہ جادوئی پریڈ جب بولی ووڈ پہنچی تو پورا شہر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ 25 سے زائد فلوٹس، ہزاروں فنکاروں کی پرفارمنس، روشنیوں، موسیقی اور رنگوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ واقعی اس بار ریاض سیزن نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ ترکی الشیخ نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ سعودی عرب آج تفریح اور خوشیوں کا نیا مرکز بن چکا ہے۔ اس بار سیزن کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار غباروں کے دیو ہیکل، بڑے بڑے سیٹ اپ بنائے گئے، آسمان رنگ برنگے غباروں سے بھر گیا، لوگوں نے موبائل سے وہ لمحے ہمیشہ کے لیے قید کر لیے۔ امریکن کمپنی میک کے تعاون سے پیش کی گئی یہ بریڈ دنیا کی مشہور ترین بریڈ کے ٹکر کی قرار دی گئی ہے۔ عوام نے اس پورے سیٹ اپ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خواب حقیقت بن گیا ہو۔ ریاض سیزن 2025 نے پچھلے ایڈیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی تو پورے سیزن میں مزید سرپرائز شوز، کنسرٹس اور تفریح کے لیے ان گنت رنگ برنگے سیٹ اپ ہوں گے جس کا عوام کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ اسلام آباد دنیا کے جدید ترین شہروں کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سی ڈی اے نے عالمی معیار کی سرمایہ کاری منصوبے کے لحاظ سے پیش کر دی ہے۔ برطانیہ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ سے آنے والے پاکستانی بہت سارے بزنس مینوں نے اسلام آباد کا وزٹ کیا ہے اور سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر پر میٹنگز بھی کی ہیں۔ ویورز، ان میٹنگز کا ایک ہی موضوع تھا کہ ہم اسلام آباد کو کیسے عالمی معیار کے لحاظ سے ہب بنائیں۔ اس بارے میں چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں انفراسٹرکچر، سیاحت اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں وہ مواقع ہیں جو دنیا کے بڑے شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اولمپک ولیج کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ ایکو ٹورزم زون کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ عالمی معیار کے ہوٹل، سپورٹس کمپلیکس اور ریزورٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں نے سیاحت، ہاؤسنگ اور ہوٹل انڈسٹری میں بڑی سرمایہ کاری کی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس بارے میں برطانیہ میں مقیم ایک اہم بزنس مین فیصل محمود خان نے کہا کہ ہم صرف منافع نہیں، پاکستان کے مستقبل پر بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے بھی میدان سنبھال لیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹیز کونسل کے ذریعے تمام تر براہ راست مراعات دی جائیں گی۔ ویورز، وہ تمام پاکستانی جو اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اس پر اب پاکستان میں انہیں جائیداد یا دیگر چیز کے لحاظ سے ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ زمین کے لحاظ سے شفاف نیلامی کرنے کے لحاظ سے اقدامات کیے جائیں گے۔ تیز رفتار منظوری ہوگی۔ سرمایہ کاروں کو بیرون ملک منتقلی کی اجازت ہوگی۔ اب اسلام آباد میں ون ونڈو سسٹم کے ذریعے سرمایہ کاروں کو تمام اجازت نامے ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گے۔ ترقی، روزگار اور جدید طرز زندگی، یہ سلوگن ہے اس پورے سیٹ اپ کا۔ یہ سب کچھ جلد اسلام آباد کے نئے چہرے کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ویورز، دنیا بھر سے پاکستانیوں کا اپنے وطن عزیز سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تمام تر افراد کی کوشش ہے کہ وطن عزیز میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔